अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। चलो मक्का की गलियों में चल के देखें। इसकी थोड़ी थोड़ी दीवारें ऊंची अभी हुई थी। यूं लग रहा था कि ये लोग इसकी नई तामीर कर रहे हैं। एक आदमी दूसरे से कह रहा था, हम कुरैश तो पहले ही डरते थे कि कहीं सैलाबी पानी पहाड़ों की तरफ से आके काबा में दाखिल ना हो जाए, और देखो वही हुआ। अब के हमें मजबूत और बुलंद दीवारें बनानी होंगी ताकि दोबारा ऐसा ना हो, और ऊपर छत भी डालनी चाहिए। ये शायद कोई सरदार था। वो फिर बोला, इस दफा हम दरवाजा भी ऊंचा करेंगे और उसको ताला भी लगाया जाएगा ताकि बैतुल्ला में जाने की इजाजत देख के दी जाए और हर ऐरा गैरा अंदर ना जा सके। तभी यह मुमकिन होगा कि चोरी का ऐसा वाकया कभी दोबारा पेश ना आए। मैं हैरान हो गई, यहाँ पे चोरी हुई है। मैंने इधर उधर घूम के कुछ सुनगुन लेने की कोशिश की कि हुआ क्या है। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे और उनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि बैतुल्ला की नज़र में जो लोग अपना माल यहाँ पे ला के डालते थे, वो खजाना किसी ने चोरी कर लिया था। मैं देख रही थी एक रूमी नस्ल का आदमी, शायद कोई मेमार था। वो बड़ी महारत से हिदायत दे रहा था कि किस तरह पत्थर लगाए जाएं, किस तरह ईंटें लगाई जाएं, कैसे गारा लगाया जाए। काबा तो ढाया जा चुका था और अब हर तरफ से उसकी दीवारें चुनी जा रही थी। ये कितना अच्छा काम इन्होंने किया कि हर दीवार एक कबीले को दे दी गई थी और वो अपनी अपनी तरफ की दीवार बना रहा था ताकि किसी को भी किसी के साथ कोई मसला ना हो। सब अपने अपने काम में बड़ी दिलजमी के साथ लगे हुए थे, बहुत शौक और मेहनत और लगन से अपनी अपनी तरफ की दीवार तामीर कर रहे थे। काम सख्त था, पत्थर ढोने पड़ रहे थे, दूर से लाने पड़ रहे थे, मगर कोई भी शिकायत नहीं कर रहा था। इनका शौक दीदनी था। मुझे याद आया, हमारे वक्त में भी तो हम काबा को कितनी अहमियत देते हैं, और ये लोग भी कितने शौक के साथ इसकी खिदमत कर रहे हैं। सब आगे बढ़ बढ़ के अपना हिस्सा डालने में लगे हुए हैं। मैंने देखा मेरे प्यारे नबी और उनके चचा अब्बास भी पत्थर ढो ढो के ला रहे हैं। अचानक एक तरफ एक शोर उठा, कोई हंगामा खड़ा हो गया था या कोई लड़ाई हो रही है। मैंने आगे बढ़ के देखा, हिजरे अस्वद चूंकि कोने में था, तो दोनों तरफ के लोग, दोनों कबाइल अपनी अपनी तरफ की दीवार ऊंची करके वहां तक पहुंच गए थे, और हर कोई अब ये चाहता था कि हिजरे अस्वद वो ही लगाए। कुछ देर में एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। लोग चीख रहे थे, ये क्या बात हुई? हम ये पत्थर खुद लगाएंगे, हमारा कबीला लगाएगा। दूसरी तरफ वाले कह रहे थे, ये कभी नहीं हो सकता, ये शर्फ तो हमारे हिस्से में ही आएगा। अब वो लोग जो तीसरी और चौथी तरफ दीवार बनाने में लगे हुए थे, वो भी अपना काम छोड़ के इधर आ गए और वो कहने लगे, हिजरे अस्वद के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था, वो तो हमारे हिस्से में आया ही नहीं। हम तो उधर की दीवारें बनाने में लगे हुए, इसमें तो हमारा हिस्सा भी होना चाहिए। आवाजें इतनी बुलंद होने लगी कि लगता था अभी यहां जंग छिड़ जाएगी। मैं हैरान थी कि हिजरे अस्वद की इनके जमाने में भी इतनी कदरो कीमत, इतनी अहमियत कि ये एक दूसरे के खून करने पे भी तुल गए हैं। हर कबीला अपने अपने जत्थे साथ लेकर पूरी कुव्वत से अपने दलाइल दे रहा था कि ये उसी का हक है कि वो हिजरे अस्वद नस्ब करे। तामीर का काम तो कहीं पीछे ही रह गया। सब लोग ये भूल गए कि वो कर क्या रहे थे। अब सबसे बड़ा मसला तो यही खड़ा हो गया कि हिजरे अस्वद कौन लगाएगा। हर कबीला दूसरे को खूनखार निगाहों से देख रहा था, जैसे अभी दूसरे का खून पी जाएगा। इतने में एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग शख्स कहीं से तशरीफ लाए। वो अपने चेहरे से ही बहुत दाना लग रहे थे। लोग कहने लगे, अबू उमैया बिन मुगीरा आ गए। ये तमाम लोगों में सबसे उम्र रसीदा थे।
لگتا ہے قریش کے سب سے بوڑھے آدمی۔ انہوں نے آ کے سب سے کہا، اے قریش، تم جس معاملے میں اختلاف کر رہے ہو تو ایسا کرو کہ اس شخص کو اپنا حکم بنا لو جو سب سے پہلے مسجد کے باب بنو شہبہ سے داخل ہو۔ لوگ ان کی بات سن کر کچھ مطمئن سے ہو گئے، شکر ہے ان کو بات سمجھ آ گئی۔ سب سر ہلانے لگے، سب کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہی جو ابھی دوسروں سے لڑنے پہ تلے ہوئے تھے اب کچھ قدرے کام ڈاؤن ہو گئے۔ سب کی نظریں اب باب بنو شہبہ کی طرف تھیں۔ اتنے میں وہاں دور سے مجھے میرے پیارے نبی داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میں نے دیکھا کہ میں ہی صرف خوش نہیں تھی، میرے علاوہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے سب کے چہرے کھل گئے۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، امین جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ سب میرے نبی کو اتنی عزت دیتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں، اور میرے نبی کی ریپوٹیشن ان لوگوں میں اتنی اچھی ہے، ان کو کتنا اعتماد ہے ان پہ، یہ آپ کی کتنی تکریم کرتے ہیں۔ اور مجھے یقین سا ہونے لگا کہ جب میرے نبی ان کو توحید کا پیغام دیں گے تب بھی یقیناً یہ مان ہی جائیں گے، آخر اتنی عزت جو کرتے ہیں۔ میرے نبی قریب پہنچے تو لوگوں نے آگے بڑھ کے ان کو اپنا ماجرا سنایا، اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنایا۔ میں نے دیکھا میرے نبی حالانکہ نوجوان تھے، آپ سے بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے جو آپ کے ارد گرد تھے، مگر آپ ذرا بھی نہ گھبرائے، نہ کسی کے روب میں آئے، اور آپ نے کتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ بڑے پرسکون لہجے سے فرمایا، جاؤ میرے پاس ایک کپڑا لے آؤ۔ کہیں سے کوئی ایک بڑی سی چادر لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ میرے نبی نے اس کو زمین پہ بچھایا اور میرے سامنے انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس میں رکھ دیا۔ پھر میرے نبی نے سب سے فرمایا، ہر قبیلہ چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے، پھر سب مل کر اس کو کعبہ کے پاس لے چلو۔ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد آگے بڑھتا ہے اور چادر کے کنارے سے پکڑ کر اٹھاتا ہے، گویا ہر کوئی اپنے قبیلے کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ پھر سب اس جگہ تک لے آئے جہاں حجر اسود نصب ہونا تھا۔ اب میرے نبی آگے بڑھے اور اس پتھر کو اٹھا کے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سبھی خوش ہو گئے۔ میں سوچ رہی تھی میرے نبی میں کتنی فراست ہے، کتنی دانش مندی ہے، اور کتنا لوگوں کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ہاتھوں سے ہی نصب کروانا تھا، اور میرے نبی چاہتے تو خود ہی یہ کام کر لیتے، مگر انہوں نے کتنا سب کے جذبات کا احساس کیا کہ سب کو شامل کر لیا اس خیر میں۔ واقعی یہ خوبی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کوئی خیر کا کام جب دیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بس میں کر لوں اور کسی کو بھی یہ حصہ نہ ملے، لیکن میرے نبی نے سب کا حصہ ڈلوایا، سب کو مطمئن کیا۔ کیوں نہ لوگ آپ سے خوش ہوتے، کیوں نہ لوگ آپ کی تعریف کریں، کیوں نہ لوگ آپ کو امین اور صادق کہیں اور کریم کہیں۔ لوگ مطمئن ہو کے اب دوبارہ خوشی خوشی اپنے کام میں لگ گئے۔ اس طرح سے ایک بہت بڑا فتنہ میرے نبی کی وجہ سے دب گیا، ایک بڑی جنگ دم توڑ گئی، اور میں نے بھی سکھ کا سانس لیا، اس لیے کہ یہ جگہ کوئی خون خرابے کی تو نہیں تھی۔ میں اب وہاں سے روانہ ہو گئی۔ راستے میں مجھے ایک آدمی نظر آیا جو لوگوں کو بت پرستی سے منع کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، لوگوں، تم میں سے کوئی ایک بھی ابراہیم کے دین پہ نہیں ہے سوائے میرے، تم سب یہ دین چھوڑ چکے ہو، میں نے تم لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ وہ بت نہیں پوچھتے تھے، میں انتظار میں ہوں ایک نبی کے آنے کا، اور وہ اولاد اسماعیل میں سے ہوگا، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے وقت کو پا نہ سکوں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر وہ شخص بڑی لجاجت سے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں اگر تیری عبادت کا کوئی بہترین طریقہ جانتا ہوتا تو میں اس طرح تیری عبادت کر لیتا، لیکن مجھے علم نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی ہتھیلیاں زمین پہ رکھی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ میں دیکھ رہی تھی لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کر رہے تھے، اس کی باتوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے تھے۔
ایک نوجوان نے گزرتے ہوئے اس کی بات سننے کے لیے کھڑے ہونا چاہا تو اس کے دوست نے اس سے کہا، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، آگے چلو، اس کی تو روز کی یہی کہانی ہے، سر پھر آئے، لوگوں کو ایسے ہی کہتا رہتا ہے۔ وہ حیران ہو کے بولا، اچھا کون ہے یہ؟ یوں لگتا تھا کہ شاید یہ شخص یہاں پہ نیا ہے۔ دوسرے نے اس سے کہا، یہ زید بن عمر بن نفیل ہے، اس کے جیسے چند اور سرفرے بھی مکہ کی بستی میں موجود ہیں، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ تو ہمارے خداؤں کی قربانی والا گوشت بھی نہیں کھاتا۔ عقل ماری گئی ہے اس کی۔ میں چپکے سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ایسے شرک کے اندھیرے میں بھی کوئی ہے جو حق کی بات کرنے والا ہے۔ واقعی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ واقعی ایسے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو توحید کی بات کرنے والے ہیں۔ وہ شخص اپنی باتیں بولتا جا رہا تھا، اس کو پرواہ نہیں تھی کوئی سن رہا ہے یا نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، لوگوں اپنی بیٹیاں زندہ دفن نہ کرو، مجھے دے دو، میں ان کو پال لوں گا۔ میں نے سوچا، میرے پیارے نبی اسی معاشرے میں اس کے سامنے گھوم پھر رہے ہیں، مگر اس کو معلوم نہیں کہ یہ ہیں وہ آخری نبی جن کے انتظار میں وہ ہے۔ ابھی تو میرے نبی کو خود بھی معلوم نہیں کہ وہ نبوت کی معراج پانے والے ہیں۔ میں نے پھر کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی۔ اب جب کھولا تو خود کو خدیجہ کے گھر میں پایا۔ ننھے ننھے بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ یہ گھر اب بچوں کی وجہ سے رونق سے بھر گیا تھا۔ خدیجہ بڑی محنت سے کچھ کھانا باندھ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے نبی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے بچوں کو پیار کیا، خدیجہ سے حال احوال پوچھا۔ ان کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ یوں لگتا تھا لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے اور کوڑ کوڑ کے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ آخر کیوں نہ کوڑیں؟ یہ معاشرہ تو کہیں سے بھی ایک انصاف پسند معاشرہ نہیں لگ رہا۔ ظلم ہی ظلم ہے، جہاں دیکھو ظلم۔ میرے نبی کچھ دیر خدیجہ سے باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ پہاڑ پر ایک غار میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں اور کھانا لے کے جا رہے ہیں۔ خدیجہ نے کھانا اچھی طرح پیک کر دیا تھا۔ انہوں نے وہ میرے نبی کو دیا اور میرے نبی روانہ ہو گئے۔ زندگی اس جگہ پہ معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ مکہ کی گہما گہمی رونقیں اسی طرح تھی۔ دن یہاں گزر رہے تھے۔ ایک دن میں نے اچانک سے دیکھا میرے نبی گھبرائے ہوئے کہیں سے آ رہے ہیں اور تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ میں بھی پیچھے ہو لی۔ دیکھا تو اپنی پیاری بیوی خدیجہ سے جا کر کہنے لگے، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ میرے نبی پہ گھبراہٹ تاری تھی۔ لگ رہا تھا ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، بیمار ہو گئے ہیں یا کسی سے کسی بات کے اوپر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ ہزاروں خیالات میرے ذہن میں آئے۔ میرے نبی خوف زدہ لگ رہے تھے۔ خدیجہ نے بغیر کوئی دوسرا سوال کیے ہوئے ان کو چادر اوڑا دی، مگر وہ بھی کچھ سمجھ نہ پائیں کہ ہوا کیا ہے۔ ہاں، سمجھدار اتنی تھی کہ ایسا نہیں کیا کہ فوراً سوالات کی بوچھاڑ کر دیں، خاموش رہیں۔ میں نے دیکھا آہستہ آہستہ میرے نبی کے چہرے سے خوف کے بادل چھٹنے لگے۔ آپ کچھ افاقہ محسوس کرنے لگے۔ خدیجہ کا کتنا تحمل تھا۔ اس سارے عرصے میں نہ وہ پینک ہوئی، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی باتیں کہیں جو ناگواری کی ہوں، نہ ہی وہ واویلا کرنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا، اگر میرے ہاں کی خواتین خدیجہ کی جگہ ہوتی تو نہ جانے کیا کیا کہتی۔ ضرور کہتی، کس نے کہا تھا جانے کو؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں خود کو بھی اب اس پوزیشن میں رکھ کر سوچ رہی تھی، اگر میں یہاں ہوتی تو کیا میں اتنا ضبط کر سکتی تھی؟ یہ خدیجہ کا ہی حوصلہ تھا۔ خاموشی سے میرے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ جب میرے نبی کا خوف کچھ دور ہوا اور وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے
तब उन्होंने खुद ही बताना शुरू किया कि गार में उनके साथ क्या हुआ है, और वहां एक फरिश्ता आया जिसने उनको भींचा है और कुछ पढ़ने को कहा है। आखिर मेरे नबी ने फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। मैंने देखा खदीजा बड़े तहम्मुल के साथ उनकी सारी बात सुनती रही, जरा भी घबराई नहीं। और मैंने तो अपने ज़माने में साइकोलॉजी में पढ़ा था कि घबराए हुए शख्स से ज़्यादा सवालात नहीं करने चाहिए, उसको पहले पुरसकून होने देना चाहिए। ये रिसर्च तो मेरे ज़माने में आई, और 1400 साल पहले खदीजा को क्या ये मालूम था कि इस तरह से तसल्ली देनी है और सवालात नहीं करने। तहम्मुल से सुनने के बाद भी उन्होंने आगे से कोई उल्टी सीधी बात नहीं की, ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे मेरे नबी और घबरा जाते, जैसे हम में से अक्सर नासमझ बीवियां करती हैं। ये वाकया खतीजा के लिए भी यूं लग रहा था कि एक बहुत अलग सा वाकया है, बहुत खौफजदा करने वाली चीज है। मगर वो तब भी मेरे नबी से बड़े ठंडे अंदाज में फरमाने लगी, आप फिक्र ना करें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। फिर अपने दावे को की दलील के तौर पे कहने लगी, आप तो सिलाई रहमी करते हैं ना, आप तो दरमांदा का बोझ उठाने वाले हैं ना, आप तो फकीरों मोहताजों को कमा के देते हैं, आप तो मेहमानों की इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो हक के रास्ते में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं, आपका रब कभी आपको जाया नहीं करेगा। कितनी प्यारी तसल्ली थी। एक दफा भी कोई ताना नहीं, एक दफा भी हौसला शिकनी नहीं, एक दफा भी घबराए हुए इंसान को और घबराहट में डाल देने वाली बातें नहीं। सारी बातें ऐसी थी जो सुकून दे देने वाली थी। कितने प्यारे तरीके से उन्होंने मेरे नबी की अच्छी सिफात उनको याद दिला के पुरसकून कर दिया। उनकी इन बातों से मैंने देखा मेरे नबी में बड़ा हौसला आया। वाकई एक अच्छा साथी हो जाना, समझदार साथी होना, जिंदगी में कई मुसाइब को हल्का करने में मदद देता है। और अगर साथी नादान हो तो मुसीबत कई गुना बढ़ जाती है। मेरे नबी पे जो हैबत थी, जो खौफ था, जो घबराहट थी, वो अब दूर हो गई थी। यूं लगता था कि जैसे किसी ने मरहम रख दिया हो। और मुझे ये भी लग रहा था कि मेरे नबी को वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके पास अल्लाह का कोई पैगाम आने वाला है। जब भी तो वो इतना घबरा गए थे, वो ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखते थे कि उनके साथ ये सब हो जाएगा। जब मेरे नबी को कुछ तसल्ली में देखा, तब खतीजा बोली, आप उठें और वर्का बिन नौफल के पास चलते हैं, देखते हैं वो कुछ बताएं हमें। मेरे नबी आहिस्ता से उठे और खतीजा के साथ चल दिए। आज हम यहाँ तक करेंगे, इंशाअल्लाह कल आपके साथ बाकी बात होगी कि वर्का बिन नौफल के यहाँ क्या बात हुई। अल्लाह ताला हमारा ये बैठना कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।